کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. پھر سیف الرحمان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک نگاہ سے ہی قلب کے اوپر گندگی صاف کر دیتے تھے، اور ان نون بندہ بھی ان کے سامنے جب کھڑا ہوتا تھا تو وجدان کیفیت میں آ جاتا تھا. تو ایسے ہی کہ اب ایسے موجود ہیں آپ کے آگے خلفاء میں سے، آپ میں سے، کہ جو اس چیز کو کرے کہ ہاں ہم بندہ پیش کرتے ہیں تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آپ کے سامنے ہی. بالکل اس طرح الحمدللہ آج بھی ہمارے جو مشائخ کا طریقہ ہے وہی حضرت اخوندزادہ پیر سیف الرحمان پیر ارچی مبارک والا ہے. الحمدللہ آج بھی کوئی بندہ اس جو بھی روحانی منازل طے کرنا چاہے وہ آئے. ہمارے شیخ طریقت ہیں جو پنجاب میں سب سے بڑے خلفاء میں سے ہمارے سرکار پیر و مرشد حضرت میاں محمد حنفی سیفی دامت برکاتہم عالیہ آستانہ عالیہ راوی ریان شریف. تو آپ کسی دن پروگرام بنا لیں انشاءاللہ ضرور ترتیب بن سکتی ہے. ویسے میں نے چکر لگایا ہوا ہے بچپن میں. جی. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اکثر ہی جو لوگ کوئی پریشان حال ہے، پریشانی میں، وہ کوئی پیر ڈھونڈتا ہے، کوئی بابا ڈھونڈتا ہے، کوئی روحانی بیماری ہے، پیسے کا مسئلہ ہے تو پیر صاحبان کو ڈھونڈتا ہے. لیکن سیفی حضرات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ روحانی علاج نہیں کرتے، صرف اور صرف قلب جاری کرتے ہیں اور ذکر ہی کرایا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا بدن ٹھیک ہو گیا. آپ کا سوال ہے کہ دل کے اوپر کام کیا جاتا ہے، قلب بھی جاری کیا جاتا ہے. جب یہ قلب جاری ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دوسرے معاملات بھی حل ہو گئے. روحانی پریشانیاں ہیں، آپ کا آج کیا ڈپریشن ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے، اور مالی الحمدللہ ہمارے حضرت کو آپ کے پیر و مرشد کی طرف سے دعا ہے کہ جو آپ کے سلسلے میں بیعت ہوگا آپ کو اس کو یعنی وہ فاقہ نہیں کاٹے گا. الحمدللہ ہمارے جتنے بھی پیر بھائی ہیں، کوئی کرنل ہے، کوئی جنرل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، میں خود آئی ٹی ایکسپرٹ ہوں. اسی طرح مطلب اور بھی بہت سارے دوست ہیں جو اسی طریقے سے ساتھ ذکر اب ظاہر بھی بہتر ہو گیا اور باطن بھی بہتر ہو جائے. اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں. لیکن اکثر ہی لوگوں کے ذہنوں میں بات ہے کہ بابا ایسا ہو، فقیر ایسا ہو کہ وہ بھوکا رہتا ہو، کچھ کھانے کو نہ ملتا ہو اور ننگے پاؤں چلتا ہو، پھٹے کپڑے ہوں، بیچارے کے برا حال ہو، پر لوگوں کو بھرا ہو اور خود اس کا برا حال ہو. تو یہ میرے خیال سے جہاں تک میں نے پڑھا ہے پیری فقیری میں فرق ہوتا ہے. فقیر ڈفرینٹ چیز ہے، پیر ڈفرینٹ چیز ہے. اگر ہم اس سلسلے کو دیکھا جائے تو یہ ایک پیری سلسلہ ہے، فقیر ہی نہیں. اور اس کے علاوہ میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو وظائف بتاتے ہیں جیسے عام علماء بتایا کرتے ہیں کہ یہ وظیفے سے دولت ملتی ہے، اس سے یہ ملتا ہے، اس طرح کے اللہ کے نام کے صفات والے وظائف بتایا کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں آپ نے ٹرم یوز کی پیر اور فقیر نا. اب میرا یہ سوال ہے کہ پیر اور فقیر میں فرق کیا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پیر اور فقیر میں فرق کیا ہے نا. تو اب اگر ہمارا یہ نالج ہے کہ لائک ایک بندہ آیا پیر کے پاس اور اس سے مرید ہو گیا تو یہ پیری مریدی، اور فقیر وہ ہے جس نے گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس سے لوگ دعائیں کروا رہے ہیں تو وہ فقیر. اصل میں فقیری کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے سنا ہے یوٹیوب پہ یا کسی مطلب ویسے سنی سنائی باتیں. اگر ہم اس کو تھورولی پڑھیں تو آپ دیکھیں فقیر اصل میں ہوتا ہی وہی ہے جو ظاہر میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ عمل کرنے والا ہو اور باطن میں بھی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والا ہو. تو اس لیے فقیر کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بزرگوں نے تو یہ لکھی ہے کہ جس کا ظاہر اور باطن آقا نامدار سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اب دیکھیں اس طرح اگر دیکھا جائے تو صحابہ کرام سے بڑھ کر ان سے بڑھ کے کون سا فقیر ہے، ٹھیک ہے، اور جو تابعین ہیں تبع تابعین ہیں ان سے بڑھ کر کون فقیر ہے، لیکن انہوں نے اپنا ظاہر بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ رکھا. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ سیفی حضرات بیدبی کرتے ہیں، نعت کے پیچھے ذکر کرتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کا ذکر سنا جائے کہ نبی کا سنا جائے. اور کئی بار ذکر کرنے والے اتنے اونچے ذکر کرتے ہیں کہ نعت کے الفاظ پروناؤنس کرنے والے کی سمجھ نہیں آتی وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو آیا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ بے ادبی ہے یا سنت طریقہ ہے؟ دیکھیں اگر کسی کو یہ اعتراض ہے نا کہ اللہ کا نام کے ساتھ حضور کا نام، تو یہ تو ہر چیز میں آپ اذان میں دیکھیں، آپ کلمے میں دیکھیں تو وہاں پر بھی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی بھی ساتھ ساتھ ہے. تو یہ جو نعت شریف ہوتی ہے جو ہمارا مبارک صاحب علیہ رحمہ کا جو مخصوص طریقہ ہے اس میں وہ نعت شریف جو پڑھتے ہیں ساتھ اللہ واضح ذکر کی پتہ چلتا ہے. باقی یہ ہے کہ
مذاق اڑانے والوں نے جس نے اڑانا ہے اس کو جو مرضی سمجھاتے رہیں، اس نے تو اپنی دلیل پیش کرنی ہے. لیکن اگر آپ غور سے سنیں، دل سے سنیں، تو الحمدللہ نعت بھی سمجھ میں آتی ہے اور ذکر بھی سمجھ میں آتا ہے.